اللهم عجل وليك الفرج۔ ایک عمل ہے ظلمت سے نور کی طرف نکلنا اور نکالنا، یہ وظیفہ انبیاء ہے، یہ وظیفہ اولیاء ہے، یہ وظیفہ ائمہ ہے، اور یہ خود حق سبحانہ و تعالی نے اپنا وظیفہ بھی گویا بیان کیا ہے۔ عرض کر چکا ہوں، صرف یاد دہانی اور اس کے بعد تازہ بحث آپ کے سامنے گزارش کروں گا کہ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں اور بعض مقامات پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت الکرسی تو وہی العلی العظیم تک ہے۔ اگر کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی عمل میں یہ لکھا ہو کہ یہاں آیت الکرسی پڑھیں تو وہ العلی العظیم تک ہے، بس ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض عمل ایسے ہیں، بعض وظائف ایسے ہیں جہاں معصومین نے تاکید کی ہے کہ اس عمل میں تم آیت الکرسی کو ہم فیہا خالدون تک پڑھو، تو جہاں یہ تاکید ہے وہاں اس پر عمل کرنا ہے۔ جہاں تاکید نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھو، تو العلی العظیم تک آیت الکرسی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی مسلکی فرق نہیں ہے۔ بہت سے حضرات ہر چھوٹی بڑی چیز میں فرقہ واریت پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کی آیت الکرسی چھوٹی ہے، ہماری آیت الکرسی بڑی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آیت الکرسی آیت الکرسی ہے۔ یعنی اتنے اختلافات ہم لوگوں نے بڑھا لیے ہیں جو حقیقتاً وجود نہیں رکھتے ہیں۔ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر العلی العظیم تک آیت الکرسی مکمل ہو گئی۔ اب کسی بھی عبارت میں، کسی بھی حدیث میں، کسی بھی روایت میں، کسی بھی عمل میں، اعمال میں سے اگر لکھا ہے کہ تم یہاں پر آیت الکرسی پڑھو، یا 70 بار آیت الکرسی پڑھو، یا 7 بار آیت الکرسی پڑھو، تو آیت الکرسی علی العظیم تک ہے، وہی پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ ضمناً ذکر آ گیا تو کہہ دیا میں نے۔ اگر کہیں یہ لکھا ہے روایت میں کہ یہاں تم ہم فیہا خالدون تک پڑھو، تو وہ ایک خاص حکم ہے، اس عمل میں ہم فیہا خالدون تک پڑھنا ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ انشاءاللہ یاد رہے گی یہ بات۔ اب اس کے بعد جو 2 آیتیں پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ ان کی تاثیر ہے۔ اس میں جو آخری آیت ہے، مجھے تو اکثر اسی پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی ان کا جو ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جانا ہے۔